PDM رہنما اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ الزام بازیاں کر سکتے ہیں، جھوٹے الزام لگا کے اپنے کالے کرتوت چھپاتے ہیں، جبکہ ان کے خلاف کریڈیبل مصدقہ دستاویزی ثبوت اسکروٹنی کمیٹی کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ان کے خلاف ایویڈنس ہے، ہمارے خلاف یہ کوئی ایویڈنس پیش نہیں کر سکے، لیکن صرف میڈیا میں آ کے کراس پرچے کے لیے یا ان کے خلاف ایک جوابی الزام بازی کرنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ بینظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں الزام لگایا تھا کہ نواز شریف صاحب نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لے کے ان کی حکومت گرانے کے لیے تحریک چلائی تھی، تو کیا اس الزام کی بھی آپ تحقیقات چاہیں گے یا موجودہ جو اتحاد ہے اس کی نظر ہو گیا یہ الزام؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ ہے جو اپلیکیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، جو کیس الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے۔ پہلے اس کا فیصلہ ہو، پھر جس بھی کیس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہے کرنا چاہے وہ ضرور کرے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اب ایک کیس جو سامنے آ چکا ہے، جو ثابت ہو چکا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کوئی اور معاملات اٹھانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف پر مبنی بات نہیں ہوگی۔ کنٹینر پر چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبران ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ آج جو ہے آپ ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اندر ملاقات میں ایسی کون سی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہوا ہے؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کو مقرر ہوئے تو ابھی سال سے کم ہوا ہے، ہم تو 6 سال کی بات کر رہے ہیں، 6 سال سے زائد مدت کی بات کر رہے ہیں کہ 6 سال سے یہ کیس زیر التوا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ پاکستان کے عوام کے سامنے نہیں آ رہا۔ PTI کے لوگ جو ہیں وہ آئے دن بہانہ بازی کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں اور تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں آج جو بات چیف الیکشن کمشنر صاحب کے سامنے ہوئی ہے اور انہوں نے یقین دلایا اس ڈیلیگیشن کو کہ وہ پوری کوشش کر کے جلد از جلد جو ہے اس کیس کو نپٹائیں۔ آپ لوگوں کا تھا کہ RTS بیٹھ گیا، یہ بڑی تحریک اس بات پر چلائی جا رہی تھی، آپ کا کوئی مطالبہ اس سے متعلق چیف الیکشن کمشنر کے لیے نہیں ہے، نہ الیکشن کمیشن سے آپ نے اس مطالبات میں شامل کیا؟ دیکھیے، یہ جو 2018 کا الیکشن ہے، اس حوالے سے تو PDM کا کنسیڈرڈ ویو پوائنٹ ہے اور ہمارا بنیادی مطالبہ یہی ہے کہ وہ الیکشن بدترین دھاندلی پہ مبنی تھا اور ملک میں اثر نو نیا صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں تاکہ اس کی تلافی ہو۔ میں ایک بات اور یہاں پہ ایڈ کروں، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ 2 ملک اپوزیشن کی جماعتوں کو فنڈ کر رہے ہیں اور انہیں بھی پیشکش کی تھی۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون کے تحت کوئی سیاسی جماعت اگر غیر ملکی فنڈنگ حاصل کرتی ہے تو اس کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، وہ غیر قانونی جماعت ہو جاتی ہے۔ یہ صرف الزام کی حد تک جو باتیں کرتے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ حکومت ہے، اب عمران خان صاحب کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، وہ کوئی NGO کے سربراہ نہیں ہے، وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، اگر ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود ہے کہ کسی غیر ملک نے اپوزیشن کی فنڈنگ کی ہے تو برائے مہربانی اس ثبوت کو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کریں اور ان جماعتوں پہ پابندی کا ریفرنس تیار کریں۔ لیکن اگر آپ یہ ثبوت پیش نہیں کر سکتے تو آپ قوم سے معافی مانگیں، آپ جھوٹے الزامات لگا کے اپنے وہ کرتوت یا وہ منی لانڈرنگ یا وہ غیر قانونی جو پیسوں سے آپ نے لوٹ مار کی ہے، بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو نیا پاکستان کا چورن بیچا ہے اور ان کے پیسوں سے یہاں پہ کاروبار کیے ہیں، ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں، آپ اس مکروہ کاروبار کو اپوزیشن پر الزام لگا کے نہیں چھپا سکتے۔ ایسا ایک بات سر یہ فرما دیجیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اپوزیشن نے الیکشن کمیشن میں کتنی انتخابی عذرداریاں جمع کرائی، ایک تو یہ، اور دوسرا اکبر اسباب یہاں سے کھڑا ہو کے بار بار کہتا رہا جب نون لیگ کی حکومت تھی کہ FIA کی تحقیقات کرے، اس ٹائم تو نون لیگ کی حکومت بالکل خاموش تھی۔ نہیں، وہ خاموش نہیں، دیکھیے، نہیں، میں آپ کو جو ہمارے حکومت کے دوران PTI عدالتی کارروائی کے ذریعے اس کیس کی تحقیقات کو روکتی رہی، ایک عدالتی کارروائی اور عدالتی احکامات تھے جن سے اس کی تحقیقات کو التوا کا نشانہ بنایا گیا، اور یہی بات الیکشن کمیشن نے نوٹ کی